اسماعیل صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فلوسافیکل ڈیبیٹ بھی تھی، حسن رضا پاشا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. پاشا صاحب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، پہلے تو میں اس پہ آپ کے انیشل کامنٹس چاہوں گی، پھر اس کے علاوہ چونکہ آئینی بینچ کی نئی تشکیل ہے، اس کا اپنے سٹیٹس کے حوالے سے بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے اوپر بھی کچھ سیٹلمنٹ ہونی ہے. ظاہر سی بات ہے معاملہ زیر غور ہے، اور یہ نقطہ اٹھایا بھی گیا عدالت کے اندر، اور یہ بھی اعتراضات میں سے ایک اعتراض تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. تو اس فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کی بیسس پہ ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو ریویو کے لیے جس کو زیادہ زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوریجنل فیصلہ میں جب 15 دن مزید دے دیے کہ آپ فیصلہ کریں یہ ممبران کہ وہ کس پارٹی میں انہوں نے جوائن کرنا ہے، تو وہ اس پہ اعتراض بلکہ ہم سب نے کیا کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو دی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اوریجنلی یہ تھا کہ الیکشن ہونے کے یعنی نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تو ود ان 3 days آپ نے آزاد اراکین نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو انہوں نے جوائن کرنا ہے. تو آپ 3 دن کا جو ٹائم ہے وہ کس طریقے سے 15 دن مزید ایکسٹینشن دے کے ان کو کر رہے ہیں، تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے کنڈیم کیا گیا اس حوالے سے. اور یہی بات آپ نے ہیئرنگ کے دوران سنی ہوگی کہ بارہا ججز کی طرف سے یہ آبزرویشن اور یہ کوئریز آئیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا. اینی ویز جو ایک اور چیز جو ایک سٹیپ آگے چلے گئے وہ یہ ہے کہ آپ نے چلے جی ان کو تو نہیں بنتی، سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہی ان کی بڑی غلطی تھی. اگر وہ اس وقت تحریک انصاف کو جوائن کر لیتے تو وہ تو ایگزسٹ کر رہی ہے. اسی طریقے سے کہ بیرسٹر گور علی خان اور جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ ابھی بھی تحریک انصاف سے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تو وہ تحریک انصاف تو اسمبلی میں موجود ہے. پھر آپ نے ان کو متحدہ مشرق عمل میں پہلے لے کے جا رہے تھے، وہ ایک پارلیمانی پارٹی کا وجود رکھتی تھی اور وہ اس طور پہ کہ ایک ممبر ان کا بن چکا تھا. بہرحال وہ ابتدائی جو فیصلے کی غلطی تھی اس کے کانسیکوینسز ابھی آ کے یہ جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال اس میں بڑی سگنیفیکینس ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اب ان کی تقسیم کی ہے پارٹیز میں، یہ آئین میں اور الیکشن ایکٹ میں کس جگہ پہ لکھا ہے یہ بہرحال یہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو تقسیم ہے اس پہ ایک بات اکیڈیمکلی بھی اور ادروائز بھی تنقید بھی یہ ہوتی رہے گی کہ یہ کس طریقے سے تقسیم کی گئی، یہ تو نہیں بنتی. کم از کم جو آزاد اراکین تھے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے تھے، تو ان کی جو اس پروپورشن سے اس تناسب کے ساتھ جو ان کی سیٹس بنتی تھی وہ ان کو نہیں دی گئی، اور پارٹی غلط جوائن کرنے کی وجہ سے ان کا تو نقصان ہو گیا. چلو انہوں نے ایک نقصان کر دیا غلط جوائننگ پہ، تو آگے جو تقسیم ہے اس کو کہاں پہ جسٹیفائی کیا جائے گا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس فیصلے میں شاید ڈیٹیل آرڈر آئے تو اس میں اس کی تشریح ہو جائے. جی ڈیٹیل آرڈر آئے گا عثمانی صاحب، تو اس میں تو پھر ہمیں زیادہ معلوم ہوگا کہ کس بیسس پہ اس کو تقسیم کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. لیکن جو اہم قانونی سوال ہے کہ جس میں ایک سیاسی جماعت جس تناسب سے نشستیں جیت کے آئی ہے، کیا اس سے متبادل اس سے زیادہ اس کو نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ الیکشن ایکٹ کی روشنی میں آپ کا خیال ہے کہ یہ آئینی طور پہ ممکن ہے، جیسے کہ جو سوال اٹھایا ہے پاشا صاحب نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عورتوں کو اور اقلیتوں کو ریپرزنٹیشن کیسے ملے گی؟ کیا ان کو جس پارٹی کو وہ دے رہے ہیں انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا تھا اپنے نمبر، اس کے لحاظ سے ان کو دیا جا رہا ہے، تو جن کو نہیں دیا جا رہا ان کو بھی تو کوئی حق ہونا چاہیے اس کا، ان کو بھی اسی لیول سے ملنا چاہیے. لیکن وہ کس طرح سے ہوگا وہ یقیناً وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، کیا انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن فی الحال تو ایک نقص یقیناً اس ججمنٹ میں یہ ہے. ایک اور جو اعتراض اٹھایا گیا پاشا صاحب وہ یہ تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ تو 13 ججز کا تھا، جبکہ نظر ثانی بینچ میں جو ججز تھے وہ 10 تھے. ایک یہ بھی بار بار اعتراض اٹھ رہا تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اعتراض اپنی جگہ پہ بجا ہے، کیونکہ جو 26 امینڈمنٹ سے پہلے جو سپریم کورٹ کے رولز تھے وہ تو یہ تھے کہ
وہی ججز سنیں گے ریویو کو جنہوں نے اوریجنل ڈیسیژن کیا ہوا ہے یا اوریجنل ججمنٹ اناؤنس کی ہے. لیکن 26th امینڈمنٹ کے بعد جب ایک آ گیا کہ آج کے بعد یعنی جس وقت یہ نافذ العمل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن میٹر آئے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا. تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو فل بینچ ہے اگر وہ 10 کا ہے 8 کا ہے یا 15 کا یا 20 کا ہے جو بھی ہے وہی فل بینچ تصور کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی تھن لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب 26 امینڈمنٹ کے بعد سینیریو چینج ہو گیا تو پھر وہ اس اوریجنل بینچ کی طرف یا اوریجنل کورٹ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی کانسٹیٹیوشن میٹر کی سماعت کرنی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جسٹیفیکیشن آئی ہے کہ یہ یہی سنیں گے. تبھی انہوں نے وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی تھی. اپلیکیشن باقاعدہ دی گئی تھی. صحیح. اچھا اسے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں عثمانی صاحب. اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اس کے بہت سارے سینیریوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی نہیں ہوتی یا وہاں پہ سرکاری طور پہ سیاسی طور پہ ہم دیکھیں کہ بھی مزید کوئی وہاں پہ چیلنجز ہیں, ایسا کچھ سینیریو دیکھ سکتے ہیں آپ؟ جی یقیناً. اب اس کے بعد جو فالو اپ ہوگا اس کا ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد جب وہ سیٹس ایلوکیٹ ہوں گی اپوزیشن کو تو اس میں یقیناً کافی پرابلمز ہوں گے اور ہنگامے ہوں گے, شور شرابہ ہوگا. اور اگر تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں ابھی جو انہوں نے پاس کی ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں اس میں ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کے اس کا ایک سولوشن ڈال دیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ڈالیں گے تو اس میں کافی پرابلمز ہوں گے. کافی. پاشا صاحب آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ یا بڑی آسانی سے جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, موسٹ پرابلی وہ تھوڑی دیر میں ہو بھی جائے, آپ کو امپلیمنٹیشن میں کوئی چیلنجز نظر آ رہے ہیں آگے؟ نہیں, جہاں تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے وہ شاید رات کو کسی وقت وہ کر دیں اس کو یا کل صبح تک ہو جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے خاص طور پہ ایک ریزسٹنس آپ کو کے پی کے اسمبلی میں ضرور نظر آئے گی کہ وہ اوور ٹیکنگ نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تو وہ انہوں نے اوور ٹیکنگ کے لیے نہیں بلایا اجلاس, اور وہ ایک معلق رہی ساری صورتحال انٹل اینڈ انلیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹس کو دے دیا یا سسپینڈ کر دیا اس فیصلے کو, تو پھر وہ انہوں نے روٹین کے اجلاس بلانے شروع کر دیے. تو ابھی وہاں پہ ریزسٹنس آنی لیکن لیگلی اگر فار ایگزامپل وہ اجلاس نہیں بلاتے تو پھر کیا یہ لیگلی کیا وہ نہیں بلا سکتے؟ تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. دیکھیں وہ تو اجلاس تو آپ کو پتا ہے کہ گورنر بھی بلا سکتا ہے, گورنر بلائے گا اور اسپیکر نے اوتھ لینا ہے, اسپیکر نہیں. یہ ایک تھوڑی سی ایک انتشار کی صورتحال نظر آ رہی ہے, لیکن یہ صرف مجھے کے پی کے کی حد تک نظر آ رہی ہے. باقی کسی پروونشل اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں شور شرابہ ہو, پنجاب کی اسمبلی میں بھی اپوزیشن شور شرابہ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جیسا جو امپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ جس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اتنا شور مچاتی ہے اور اسی کو کامیابی سمجھتی ہے کہ ہم نے تقریر ٹھیک نہیں کرنے دی, اور بعد میں جب ان سے کوسچنز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بجٹ میں یہ بھی چیز تھی یہ بھی چیز تھی. تو یہ چیزیں بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ شور شرابہ تو اب ایک روایت بن گئی ہے, اور اس کو اچھی روایت ہم نہیں کہیں گے. پارلیمانی روایات اچھی ہونی چاہیے اور بنانی انہیں پولیٹیشنز نے ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب, حسن رضا پاشا صاحب.